بلوچ قوم کہاں سے آئی؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ آزادی سے پہلے کے معاملات کیا تھے؟ بلوچستان پاکستان میں کب شامل ہوا؟ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں مزاحمت اور بغاوت کی ایک تاریخ ہے، اس پر ریاستی رویہ کیا ہے؟ بلوچستان جو معدنیات سے بھرا پڑا ہے، اس وقت وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ بلوچستان کے مسائل کیا ہیں، کیوں ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ بلوچ قوم کی تاریخ ماضی کے اس دھندلکے میں چھپی ہوئی ہے جسے مکمل طور پر سمجھنے کے لیے صرف روایتی تاریخ نہیں بلکہ لوک داستانوں، زبان اور جغرافیائی تجزیے کو بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پرانا نظریہ یہ ہے کہ بلوچ دراصل ایران کے شمالی علاقوں، خاص طور پر سیستان اور زاہدان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کچھ مورخین ان کو اصل عربوں سے جوڑتے ہیں جبکہ دیگر انہیں ترکمان نسل کے قریب سمجھتے ہیں۔ بلوچ قبائل کی ابتدائی آبادکاری مکران کے علاقے میں ہوئی جو آج بلوچستان کا جنوبی اور ساحلی علاقہ ہے۔ یہاں کے پہاڑ، ریگستان اور صحرائی وادیاں ہمیشہ سے بلوچ قبائل کی پہچان رہی ہیں۔ قدیم ایرانی سلطنت اخامینیا کے کتابوں میں مکہ اور گدر جیسے علاقوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں آج کا مکران اور گوادر کہا جاتا ہے۔ جب سکندر اعظم نے 326 قبل مسیح میں ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی تو واپسی پر اس نے مکران کے علاقے سے گزرنے کا فیصلہ کیا، مگر یہی فیصلہ اس کے لشکر کی بربادی کا سبب بنا۔ مکران کے صحرا، پانی کی قلت اور بے رحم گرمی نے سکندر کی فوج کو تباہ کر دیا۔ یہی وہ مقام تھا جسے سکندر نے اپنی زندگی کا سب سے خطرناک راستہ قرار دیا، موت کی وادی۔ بلوچوں کا قبائلی نظام صدیوں پرانا ہے، جہاں سردار اپنے قبیلے کا محافظ ہوتا ہے، انصاف پنچایتوں میں ہوتا ہے اور قبیلے کی عزت اجتماعی غیرت سے جڑی ہوتی ہے۔ ان کی ثقافت میں روایت، لوک موسیقی، روایتی لباس، شاعری اور بلوچی زبان کا ایسا رنگ موجود ہے جو پورے خطے کو ایک وحدت میں جوڑتا ہے۔ بلوچ اپنی سرزمین، عزت اور غیرت کے لیے مر مٹنے والے لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی بیرونی طاقت نے انہیں زیر کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے پہاڑوں کا سہارا لیا لیکن سر کبھی نہ جھکایا۔ بلوچ تاریخ ہمیں ایک ایسی قوم کی کہانی سناتی ہے جس نے ہمیشہ اپنی آزادی کو سب کچھ سمجھا، چاہے اس کے لیے قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑی ہو۔ برطانوی راج اور بلوچستان کی سیاست پر اگر بات کریں تو 19ویں صدی میں جب بر صغیر میں برطانوی راج نے قدم جمائے تو ان کی نظریں ایک ایسے خطے پر جا ٹھہریں جو اسٹریٹجک لحاظ سے انتہائی اہم تھا، اور وہ خطہ تھا بلوچستان۔ اس وقت کا بلوچستان مختلف ریاستوں اور قبائل پر مشتمل تھا، قلات، مکران، لسبیلا، خاران، جن کی اپنی الگ روایات، حکومتیں اور قبائلی ڈھانچے تھے۔ 1839 میں برطانوی فوج نے قلات پر فوج کشی کی اور یوں خطے کی خود مختاری بتدریج متاثر ہونا شروع ہوئی۔ 1876 کا معاہدہ کیمپبیل ریاست قلات اور برطانوی حکومت کے درمیان طے پایا، جس میں قلات کو نیم خود مختار حیثیت دی گئی مگر برطانوی ریزیڈنٹ اور سیاسی مشیر اصل اختیارات رکھنے لگے۔ کوئٹہ کو برطانوی دور میں فوجی چھاؤنی بنایا گیا تاکہ افغانستان، ایران اور روس کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔ برطانوی حکمت عملی یہی رہی کہ قبائلی علاقوں کو ایک دوسرے سے جدا رکھا جائے اور بعض سرداروں کو مراد دے کر انحصار پیدا کیا جائے۔ 1935 میں بلوچستان کو چیف کمشنر صوبے کے طور پر براہ راست برطانوی انتظامیہ کے ماتحت کر دیا گیا۔ اس عمل نے سیاسی شمولیت اور عوامی نمائندگی کے راستے بند کر دیے۔ تعلیم، صحت اور روزگار جیسے شعبے بری طرح نظر انداز کیے گئے اور یہی محرومیاں وقت کے ساتھ شعور، احتجاج اور تنظیم کا سبب بنی۔ برطانوی دور حکومت کا یہ باب 1947 میں ختم ہوا جب بر صغیر میں تقسیم کا مرحلہ آیا اور نئے سیاسی امکانات نے خطے کی شکل بدلنا شروع کی۔ 1947 میں جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی تو مختلف ریاستوں کے سامنے نئے سیاسی فیصلوں کا وقت آ چکا تھا۔
بلوچستان کی سب سے بڑی ریاست قلات تھی، جہاں اس وقت خان آف قلات میر احمد یار خان حکمران تھے۔ خان آف قلات نے شروع میں ریاست قلات کو ایک خود مختار حیثیت میں برقرار رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کا موقف تھا چونکہ قلات کا برطانوی ہندوستان سے ایک الگ معاہدہ تھا، اس لیے قلات کو علیحدہ حیثیت میں رکھنے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ اس دوران قلات کی جانب سے اپنی پارلیمنٹ، پرچم اور دیگر علامتی خود مختاری کے اقدامات کیے گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ماضی میں خان آف قلات کے قانونی مشیر بھی رہ چکے تھے، انہوں نے اس معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی۔ کئی ماہ کے مذاکرات کے بعد مارچ 1948 میں خان آف قلات نے قلات کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ اس الحاق کے بعد کچھ قبائلی حلقوں میں بے چینی دیکھی گئی، خاص طور پر پرنس عبد الکریم، جنہوں نے افغانستان جا کر مسلح مزاحمت کی کوشش کی، لیکن عوامی سطح پر اس تحریک کو وسیع حمایت حاصل نہ ہو سکی۔ رفتہ بلوچستان کی سیاسی قیادت نے بھی قومی دھارے میں شمولیت اختیار کی۔ نواب اکبر بگٹی، سردار عطا اللہ مینگل اور غوث بخش بزنجو جیسے رہنما سامنے آئے، جنہوں نے بلوچستان کے سماجی، معاشی اور آئینی حقوق کے لیے آواز بلند کی اور ساتھ ہی سیاسی عمل کے ذریعے بہتری کی راہ اپنائی۔ 1948 کے بعد بلوچستان میں ایک نیا سیاسی دور شروع ہوا، جس میں قوم پرستی، شناخت اور ترقی جیسے مسائل پر مکالمہ ہوا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ 1948 کے الحاق کے بعد بلوچستان میں ایک نیا سیاسی دور شروع ہوا، مگر بہت سے اہم مسائل اپنی جگہ قائم رہے۔ تعلیم، صحت، روزگار اور بنیادی سہولیات کی کمی، مقامی نمائندگی کا فقدان اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نے بلوچ عوام میں محرومی کا احساس گہرا کر دیا۔ یہی محرومی وقت کے ساتھ مزاحمت میں بدلتی گئی اور یوں بلوچستان میں سیاسی اور مسلح تحریکوں کا آغاز ہو گیا۔ 1958 میں پاکستان کی تاریخ میں پہلا مارشل لا نافذ ہوا اور اسی سال نواب نوروز خان کی قیادت میں پہلا بڑا مسلح بلوچ احتجاج سامنے آیا۔ نواب نوروز خان جو خاران سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ریاستی پالیسیز کے خلاف بغاوت کی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں کا رخ کیا۔ کچھ عرصے بعد مذاکرات کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈالے، مگر بدقسمتی سے ان کے بیٹوں اور ساتھیوں کو غداری کے الزام میں سزائے موت دے دی گئی۔ اس واقعے نے بلوچ عوام کے دل میں گہرا زخم چھوڑا اور ریاست پر عدم اعتماد کی فضا پیدا کی۔ اگلی بڑی مزاحمتی لہر 1973 میں سامنے آئی، جب اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان کی منتخب حکومت برطرف کر دی، جس کی قیادت سردار عطا اللہ مینگل کر رہے تھے۔ اس اقدام کے بعد بلوچستان میں مسلح بغاوت پھوٹ پڑی اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوان پہاڑوں پر چلے گئے۔ ریاست نے جوابی کارروائی کے طور پر فوجی آپریشن شروع کیا، جس میں کئی ہزار فوجی اور سویلین ہلاک ہو گئے۔ یہ آپریشن 5 سال تک جاری رہا اور بلوچ ریاست تعلقات میں دراڑ مزید گہری ہو گئی۔ 1980 اور 1990 کی دہائیاں نسبتاً سیاسی مذاکرات اور جمہوری عمل کی طرف لوٹنے کا وقت تھی۔ نواب اکبر بگٹی، بزنجو اور دیگر رہنما پارلیمنٹ میں گئے اور صوبائی خود مختاری کے مطالبات آئینی طریقے سے اٹھائے، لیکن اندرونی طور پر کئی نوجوان گروہ ریاستی نظام سے مایوس ہوتے گئے۔ 2000 کے بعد صورتحال نے دوبارہ شدت اختیار کی، جب بلوچستان میں معدنی وسائل کے بڑے منصوبے شروع ہوئے، جیسا کہ سندک پروجیکٹ، ریکوڈیک اور گوادر پورٹ۔ مقامی لوگوں کا موقف تھا کہ ان وسائل پر ان کا حق ہونا چاہیے، جبکہ ریاستی موقف قومی ترقی پر مرکوز تھا۔ اسی دوران ایک اور بڑا واقعہ ہوا، 2006 میں نواب اکبر بگٹی کا قتل۔ نواب بگٹی جو سابق گورنر اور وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے تھے، انہوں نے مسلح مزاحمت کا راستہ اختیار کیا تھا۔ ان کے اور ریاست کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے تھے اور ایک فوجی آپریشن کے دوران ڈیرہ بگٹی کی غاروں میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے نے پورے بلوچستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ کئی شہروں میں احتجاج پھوٹ پڑے، نوجوان نسل میں غصہ اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور بلوچ لبریشن فرنٹ BLF، بلوچ ریپبلکن آرمی BRA اور دیگر مسلح گروہوں کی کارروائیاں تیز ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاست نے بھی اپنی پالیسی میں تبدیلی کی کوشش کی۔ بلوچستان پیکج، مفاہمتی اقدامات اور ترقیاتی اسکیموں کے ذریعے ریاست نے امن کا پیغام دینے کی کوشش کی، لیکن اعتماد بحال ہونا ایک مسلسل عمل رہا۔
1958 سے 2006 تک کی کہانی ایک سبق ہے کہ محرومی، طاقت اور رد عمل کے بجائے سیاسی مکالمہ، مساوات اور انصاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلوچ عوام نے ہر دور میں اپنی شناخت، عزت اور حق کے لیے آواز بلند کی، اور آج بھی ان کا مطالبہ وہی ہے: برابری، عزت اور ترقی۔ بلوچستان ایک بار پھر ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ جنوری 2025 سے لے کر اپریل 2025 تک اس خطے میں جو کچھ ہوا ہے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ پرانی غلطیاں آج بھی دہرائی جا رہی ہیں، اور فیصلہ ساز ایک ایسے دائرے میں پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنے کا راستہ سیاسی فہم و بصیرت سے ہی ممکن ہے۔ جنوری 2025 میں ماحول کی کشیدگی اور نئی مزاحمت کا آغاز ہوا۔ سال کے آغاز میں ہی بلوچستان کے مختلف اضلاع میں سیکیورٹی فورسز اور علیحدگی پسندوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ پی آر کے مطابق بلوچستان کے ضلع نوشکی میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملے میں سیکیورٹی فورسز کے 3 جوان اور 2 معصوم شہری شہید ہوئے۔ خزدار، تربت اور پنجگور میں چھوٹے پیمانے کی کارروائیوں نے یہ اشارہ دیا کہ بلوچ مزاحمتی گروہ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں۔ اس دوران سوشل میڈیا پر بلوچ نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی سیاسی سرگرمیاں اور عوامی شکایت نے واضح کیا کہ ایک نئی نسل اب پرانے طریقوں سے مطمئن نہیں رہی۔ فروری 2025 میں عوامی غصے کا ابھار سامنے آیا، احتجاج کیا گیا، مظاہرے ہوئے اور مطالبات بھی سامنے رکھے گئے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور دیگر سماجی تنظیموں نے جبری گمشدگیوں کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، جو ایک سرگرم سماجی رہنما اور خواتین کی آواز بن چکی تھیں، ان کو ایک رات اچانک لاپتہ کر دیا گیا اور بعد میں ریاستی تحویل میں ان کی گرفتاری کی تصدیق ہوئی۔ کوئٹہ، کیچ، نوشکی اور تربت میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ بلوچستان کی سڑکوں پر نوجوان، بزرگ اور خواتین آواز بلند کر رہے تھے: ہم گمشدگی نہیں، جواب چاہتے ہیں۔ بلوچستان کی تاریخ کا ایک خطرناک موڑ اس وقت آیا جب بلوچ لبریشن آرمی نے جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کر لیا۔ یہ واقعہ ریاست کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا۔ حملہ آوروں نے بہت سارے مسافروں کو یرغمال بنایا، جن میں سے 21 جاں بحق ہوئے جبکہ تمام 50 حملہ آور بھی مارے گئے۔ یہ کارروائی نہ صرف سیکیورٹی کے لیے ایک چیلنج تھی بلکہ اس نے یہ پیغام بھی دیا کہ مزاحمت صرف نعروں تک محدود نہیں رہی ہے، اب جنگی حکمت عملی اختیار کر چکی ہے۔ حکومتی رد عمل تھا، پرانے طریقے آزمائے گئے، نئے نتائج نکلنے کی توقع کی گئی۔ اس واقعے کے بعد ریاست نے فوری طور پر سخت اقدامات کیے، بڑے پیمانے پر چھاپے، متعدد گرفتاریوں کا سلسلہ، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نگرانی، عوامی مظاہروں پر کریک ڈاؤن۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سمیت درجنوں انسانی حقوق کے کارکنان کو دہشت گردی کے قوانین کے تحت حراست میں لیا گیا۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی تنظیموں نے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ بلوچ کارکنان کو رہا کیا جائے اور بنیادی انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ چینی حکام نے مارچ کے اختتام پر پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی مذاکرات کیے اور سی پیک میں شامل چینی شہریوں کی حفاظت پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے ریکوڈک منصوبے میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا، مگر سیاسی عدم استحکام اور سیکیورٹی مسائل ان کی پیش رفت کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اپریل 2025 کے آغاز میں BNP مینگل اور بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی نے کوئٹہ میں مظاہروں اور ریلیوں کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کی قیادت سے ملاقات کی، مگر بیانات رسمی اور روایتی رہے۔ کوئی بڑا سیاسی اقدام، کوئی قومی سطح کی مفاہمتی کانفرنس یا کوئی با اختیار کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی، بلکہ ماضی کی طرح صرف امن اور ترقی کے وعدے دہرائے گئے۔ آج کا سوال اب بھی برقرار ہے: کیا یہ راستہ درست ہے؟ مزاحمت کو دبانے کے لیے طاقت، گرفتاری اور خاموشی کا جو راستہ ماضی میں اختیار کیا گیا تھا وہی آج ایک بار پھر دہرایا جا رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہی راستہ بلوچستان کو پرامن بنائے گا؟ عوامی اعتماد، شراکت داری اور سیاسی مکالمہ اگر ناپید رہا تو خطرہ ہے کہ مزاحمت مزید گہری اور منظم ہو سکتی ہے، اور اس وقت بات صرف بلوچستان کی نہیں، پاکستان کے مستقبل کی ہوگی۔ بلوچستان کی تاریخ کے ہر باب میں ایک مشترک حقیقت پوشیدہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ اپنی شناخت، عزت اور حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے، اور آج جب ہم 2025 میں کھڑے ہیں تو ہمیں ایک بار پھر خود سے سوال کرنا ہوگا:
کیا ہم ماضی کی غلطیاں دہرائیں گے یا مستقبل کو بہتر بنائیں گے؟ مسئلے کو قبول کرنا پہلا قدم ہوگا۔ بلوچستان کا مسئلہ محض سیکیورٹی یا علیحدگی پسندی کا نہیں، یہ اعتماد کے فقدان، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اور سیاسی تنہائی کا مسئلہ ہے۔ اس کا حل صرف فوجی طاقت یا نعرے بازی میں نہیں بلکہ قبولیت، مکالمے اور شراکت داری میں ہے۔ ریاست کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ جب تک بلوچستان کے عوام کو برابر کا شریک نہ بنایا جائے گا، امن ایک خواب ہی رہے گا۔ وہ لوگ جو آج ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں۔ ان کے تحفظات کو طاقت سے نہیں، مذاکرات کی میز پر حل کیا جا سکتا ہے۔ ماضی میں اگر ریاست کو سخت موقف اپنانا پڑا تو آج موقع ہے کہ وہ نرمی، ظرف اور حکمت کا مظاہرہ کرے۔ ایک سچائی و مفاہمت کمیشن قائم کیا جائے، جبری گمشدگیوں کے متاثرین کو انصاف دیا جائے، سیاسی قیدیوں کے معاملات کو قانون اور شفافیت سے حل کیا جائے، جن نوجوانوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ان کے لیے ریہیبلیٹیشن پروگرام متعارف کروایا جائے، اور تیسرا قدم وسائل کی منصفانہ تقسیم کی جائے جس سے ترقی ممکن ہو۔ بلوچستان سونا، گیس اور تانبے سے بھرا ہوا ہے، مگر یہاں کے لوگ اب بھی صاف پانی، بجلی اور روزگار کے لیے ترستے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں میں مقامی لوگوں کو حصے دار بنایا جائے۔ گوادر، ریکوڈک اور سی پیک میں بلوچ نوجوانوں کو روزگار دیا جائے۔ اسکول، اسپتال، ٹیکنیکل ادارے اور بنیادی ڈھانچے کو ترجیح دی جائے۔ ترقی صرف وہ نہیں جو بیرون ملک سرمایہ کاری سے آئے، ترقی وہ ہے جو مقامی خاندان کے چہرے پر مسکراہٹ لائے۔ چوتھا قدم یہ ہے کہ میڈیا، سول سوسائٹی اور قوم کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میڈیا کو چاہیے کہ وہ بلوچستان کو صرف بد امنی کے تناظر میں نہ دکھائے بلکہ یہاں کی ثقافت، فن، شاعری اور نوجوانوں کی کامیابیاں بھی اجاگر کرے۔ سول سوسائٹی، اساتذہ، علماء اور نوجوان طبقہ سب کو مل کر امن کی آواز بلند کرنی چاہیے۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور بلوچستان بھی ہمارا اتنا ہی اہم حصہ ہے جتنا لاہور، کراچی یا پشاور۔ آخری بات، فیصلہ سازوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ کے فیصلے تاریخ لکھتی ہے، اور آج بلوچستان کے معاملے پر آپ جو فیصلہ کریں گے وہ پاکستان کے مستقبل کا راستہ طے کرے گا۔ طاقت سے امن نہیں آتا، انصاف، شراکت اور عزت سے آتا ہے۔ بلوچ نوجوان، مزاحمت کار، سیاست دان اور ریاستی ادارے سب اگر ایک میز پر بیٹھیں تو یہ زخم بھر سکتا ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، بلوچستان ہمارا ہے، اور ہمیں اس وطن کو مل کر سنوارنا ہے۔ دعا ہے ہمارا وطن، وہ بلوچستان ہو یا گلگت، کراچی ہو یا لاہور، ہر شہر، ہر بستی، ہر قبیلہ امن، انصاف اور ترقی کی روشنی سے روشن ہو۔ یا اللہ ہمیں اتحاد عطا فرما، فیصلوں میں حکمت دے اور ہمارے پاکستان کو سلامت رکھ۔ آمین۔